بلکہ انبیاء کے تذکرے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے نیک بندے، اپنے مومن بندے اور اپنی مومن بندیاں، وہ جو تقویٰ میں جنہوں نے مقام حاصل کیا، وہ زور گمراہ میں جنہوں نے مقام حاصل کیا، اللہ نے قرآن میں ان کا بھی ذکر کیا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن میں اگر اللہ اپنے ولیوں کا ذکر کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کا ذکر کرتا ہے، تو پتہ چلا کہ انبیاء کے ذکر کے ساتھ اولیاء کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ تو ہمارے بلا پہ لوگ نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، جگہ جگہ ایک کتاب اٹھائی جگہ جگہ دوڑے پھرتے ہیں، یہ شرک ہو گیا، یہ بدعت ہو گیا۔ کتنا بڑا ظلم ہے! بھائی شرک ہے تو قرآن سے ثابت کرو، بدعت ہے قرآن سے ثابت کرو۔ اگر قرآن شرک کہتے ہم مان لیں گے، حدیث شرک کہتے ہم مان لیں گے، اگر یہ تم کہو کہ یہ فلاں مولوی کی بات ہے تو ہم مانیں گے نہیں۔ قرآن سے ثابت کرو، حدیث سے ثابت کرو۔ قرآن تو ایک نبی کا نہیں، کئی انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کرتا ہے، اور یہاں تک کہ سیدہ حضرت مریم علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہے نا سب نے، وہ کیا تھی؟ حضرت مریم جو ہے وہ اللہ کی پیغمبر نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ محترمہ ہے، پیغمبر نہیں ہے، ایک ولیہ ہے۔ مگر قرآن کو اٹھا کے دیکھو، سورہ مریم کس کے نام ہے؟ سورہ مریم کس کے نام ہے؟ اللہ نے ایک سورت کا نام مریم رکھ دیا۔ لوگوں بتاؤ وہ مریم کون ہے؟ وہ اللہ کی پیغمبر نہیں ہے، وہ مریم ایک ولیہ کاملہ ہے۔ لوگوں آج کوئی قرآن میں اور کچھ پڑھے نہ پڑھے، اگر صرف یہی تصویر پڑھتا چلا جائے، یا مریم ہو، انشاءاللہ یہ تصویر اس کو بخشوا کے رکھ دے گی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، احمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، احمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ سورہ ابراہیم کو دیکھیں، سورہ ابراہیم قرآن میں موجود ہے کیا نہیں؟ موجود ہے نا بھائی، سارے پڑھتے ہیں نا قرآن۔ سورہ ابراہیم قرآن میں موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ تو اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کے نام ایک سورت کو منسوب کر دیا کہ یہ سورہ ابراہیم ہے، یہ سورہ ابراہیم ہے۔ لوگوں دیکھو رب اپنے انبیاء کا ذکر قرآن میں کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دو فرزند عطا کیے، بے شک میرا رب دعا خوب سننے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اندر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق ان کا ذکر ہے یا نہیں؟ ذکر ہے نا، اور ان کی ولادت کا ذکر ہے کہ جس نے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ اب اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر اس میں آ گیا اور اسحاق علیہ السلام کی بھی ولادت کا ذکر اس میں آ گیا۔ اور پھر آگے چلیں سورہ مریم، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کے اذکار جو ہیں ان سے وہ بھری پڑی ہے سورہ مریم۔ فرمایا کہ یہ آپ کے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے برگزیدہ بندے زکریا پر فرمائی تھی جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز سے پکارا۔
سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی نعمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے برگزیدہ بندے زکریا پر فرمائی تھی. کیوں فرمائی تھی؟ کہ جب انہوں نے اپنے رب کو ادب بھری دبی آواز کے ساتھ پکارا تھا. سبحان اللہ. اللہ نے یہاں پر آ کر زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر سورہ مریم کے اندر کیا اور ان کی دعا کا پکارنے کا ایک انداز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر بیان کیا. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا وَاذْكُرْ فِي كِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقًا نَبِيًّا. اور آپ قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیجئے. اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخاطب ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اذکر فی کتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا. اور کتاب میں قرآن مجید میں ابراہیم کا ذکر کیجئے بے شک وہ بڑے صاحب صدق نبی تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب قرآن میں اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد حکم دے رہے ہیں کہ میرے محبوب اس قرآن کتاب کے اندر میرے ابراہیم کا بھی ذکر کریں کہ وہ بڑے صدقے دل نبی تھے. اور پھر قرآن میں آتا ہے بے شک ابراہیم بڑے متعمل مداد اور آہوزاری کرنے والے اور ہر حال میں ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے. سارے کہیں سبحان اللہ. اور توجہ کریں ہمیشہ بابا والا بیان ہو جاتا ہے تو اس سے ہمارے پلے پڑتا کچھ نہیں. جب روڈ پہ کوئی روک لیتے ہیں نا تو پھر پڑھنا مسئلہ بن جاتا ہے. نہ کوئی دلیل ہوتی ہے نہ قرآن کی آیت ہوتی ہے نہ کوئی حوالہ ہوتا ہے. پھر پھنس جاتے ہیں. وہ عربی زبان بولتا چلا جاتا ہے ہم قرآن سمجھتے چلے جاتے ہیں. یہ مسئلہ ہے نا یا کہ نہیں؟ یہ مسئلہ ہے. یہ مسائل ہمارے تک پہنچتے ہیں. جب محفل میں آتے ہیں تو ہماری توجہ اس طرف نہیں ہوتی. آج کی محفل آج کی اس بزم اور محفل کا فائدہ تب ہوگا کہ آج یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں. کم از کم ہمارے سامنے کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میلاد حرام ہے یا اللہ کے ولیوں کا ذکر کرنا حرام ہے یا ولادت کا ذکر کرنا حرام ہے. جو کسی کے سامنے کسی کو روکنے کی کوشش کرے اسے پکڑ لے اور قرآن اٹھائے اور قرآن اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دے کہ اللہ کے بندے کچھ تو حیا کر دیکھ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور تو کیا کہہ رہا ہے. دیکھ رب کی کلام کیا کہتی ہے. اور پھر